ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن إبراهيم كان أمة كائنة لله حنيفا ولم يكن من المشركين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے عقیدہ توحید کی دعوت کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، جو کہ تمام نبیوں کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلانا اور غیر اللہ کی عبادت سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس کے علاوہ بھی بہت سے پہلو ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو اللہ رب العزت نے ایک امت قرار دیا ہے کہ بہت سارے وہ اوصاف جو ایک امت میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں ہوتے ہیں، وہ اکیلے ابراہیم میں تھے، اور بہت سارے وہ کام جو ایک امت مل کے کر سکتی ہے، اکیلے ابراہیم نے وہ کام کیے تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، یکسو تھے، ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی سارے امتحانوں میں سے گزارا تھا، ان کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آئی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں کے اوپر پورے اترے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ رب العزت نے
ابراہیم کو بہت ساری باتوں سے آزمایا تو ابراہیم نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا۔ جس امتحان میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو گزارا تھا، ابراہیم علیہ السلام ہر اس امتحان میں کامیاب ٹھہرے تھے۔ وہ لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دینا اور اس کے اوپر سختی کا سامنا کرنا، گھر سے نکالے جانا، علاقے سے نکال دیا جانا، آگ میں پھینکا جانا، یا اس کے علاوہ دیگر کئی سارے کام، اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملنا اور اس کے لیے تیار ہو جانا، اللہ کا جس بات کا حکم دینا اس کو کر گزرنے کا ارادہ فرما لینا اور اس کو کر گزرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی سارے امتحانات میں سے گزارا، کئی ساری باتوں سے آزمایا، اور ابراہیم نے ان تمام کی تمام باتوں کو پورا کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی سارے پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آئے، پوچھے بغیر کہ آپ کیا کھاؤ گے، کیا پسند کرو گے، ٹھنڈا چلے گا، گرم چلے گا، یہ تکلف کیے بغیر جو ان کے پاس میسر تھا، اچھی سے اچھی جو ضیافت کر سکتے تھے وہ گئے اور اس کا اہتمام کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا۔ ان کی بردباری کی گواہی، تحمل، برداشت، اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو وجاءته البشرى، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تھے، بچے کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرشتوں کی آمد کا مقصد پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو، مزید مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، ان کے اوپر ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط جو انتہائی خباثت کا عمل کرنے والے لوگ تھے، جن کے اوپر اللہ کو بڑا غصہ تھا۔ شرک تو ان کے اندر تھا ہی تھا، لیکن دنیا کے اندر انہوں نے اس برائی کا ارتکاب کیا تھا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی والا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین کو ان کے اس عمل پر اتنا غصہ تھا کہ اللہ رب العزت نے عذاب کے طور پر ان کی بستی کو اوپر اٹھایا، الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش فرما دی تھی۔ اس قدر اللہ احکم الحاکمین کو ان لوگوں پر غصہ تھا۔ تو اللہ فرماتے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہم سے تکرار کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ اللہ اکبر، مطلب اس قدر حلیم تھے، بردبار تھے کہ اس قوم جس کے اوپر اللہ کو اتنا غصہ ہے اس کے متعلق بھی انہیں کوئی مہلت ملنی چاہیے، انہیں کوئی مزید وقت ملنا چاہیے، شاید سدھر جائے۔ اس بارہ میں اللہ رب العزت سے بات کرنے لگے، یجادلو کا من تکرار، بحث کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا عذر رکھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے حلیم تھے، بردبار تھے، تحمل والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ ان کا حلم، بردباری کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صدیق ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ کانا صدیقا نبیّا، بڑے سچے تھے، ہر بات سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پوری زندگی میں انہوں نے صرف اور صرف 3 دفعہ، پوری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو تھوڑی سی خلاف واقعہ تھیں پوری زندگی میں، اور وہ تینوں کی تینوں باتیں بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے تھی۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے کیا ہے،
یہ عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ویسے عام طور پر تھوڑا بہت بیمار بندہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات کرنے کا مقصد بھی ان کا صرف اور صرف عقیدہ توحید، دین کی دعوت، لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے یہ معاملہ انہوں نے کیا تھا۔ اور اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا تھا، اور وہ بھی ایک لحاظ سے ٹھیک تھا، ایک لحاظ سے بس تھوڑا سا تھا، باقی ایک لحاظ سے اس اعتبار سے وہ بھی ٹھیک تھا کہ اس وقت روئے زمین پر اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، ایمان کے ناطے تو میری ایک بہن ہی ہے، کیونکہ تیرے علاوہ اور میرے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ تین باتیں، اور وہ تینوں کی تینوں اللہ رب العزت کی خاطر تھیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے کبھی کوئی جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالی نہیں تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے صدیق ہونے کی گواہی دی۔ بعض کہتے ہیں دیکھو اللہ قرآن میں صدیق کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ تین باتیں انہوں نے خلاف واقعہ کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کسی بندے کے لیے کوئی تھوڑی گواہی ہے کہ کہا جائے کہ ساری زندگی اس کی، اس میں ساری زندگی میں صرف اور صرف تین باتیں تھیں جو تھوڑی سی خلاف واقعہ تھی، اور وہ بھی اللہ کی خاطر تھی۔ یہ صدیق ہونے کی بہت بڑی گواہی ہے۔ یہ تو یہ قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا اپنے باپ کو دعوت دینے کا انداز کس قدر مشفقانہ تھا، محبت والا تھا، اس کا تذکرہ کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دین کی دعوت دینے والے کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ان کے ساتھ رویہ بالکل غیر مناسب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ جاہل ہیں اور ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، اس بنیاد پر ان کا رویہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے والدین تو بیچارے خود صحیح سمجھ والے ہوتے ہیں، بعض معاملے میں غلطی لگ جاتی ہے، ان کا رویہ بڑا ترش ہوتا ہے، انداز بڑا کرخت ہوتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اتنے اعزازات سے، اتنے انعامات سے نہیں نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، بہت سارے اوصاف کے مالک تھے، باپ مشرک ہے، اس کا رویہ بھی دیکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک باپ کے ساتھ سمجھانے کا انداز، اس پہ غور کریں، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ تو جس کے والدین توحید والے ہوں، عقیدے والے ہوں، صحیح سمجھ والے ہوں، اس کا رویہ اگر اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہ ہو، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کر، کتاب میں اللہ ہی ابراہیم کا تذکرہ بھی پڑھ، اپنے نبی کو ابراہیم کا تذکرہ پڑھنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اس کی باتیں پڑھو، اس کا تذکرہ کرو، اس کو یاد کرو۔ دیکھو ابراہیم کن اوصاف کا مالک تھا، انہو کان صدیقا نبیا، وہ بڑا سچا تھا، اللہ کا نبی تھا۔ اس قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ انداز دیکھیں، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، یا ابتی، ہر بات پر آپ کو یہی انداز ملے گا۔ عقیدہ توحید کی دعوت دینی ہے، شرک کی نفی کرنی ہے، انداز کیا ہے؟ بیٹا نبی ہے وقت کا اور باپ مشرک ہے، انداز کیا ہے؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم۔ اس کا معنی یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے باپ، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ آپ کے کچھ کام بھی نہیں آتا، کچھ آپ کا کر بھی نہیں سکتا، کو نہ نفع کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ شرک کی نفی، ان کی بے بسی ہونے کا دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ یا اباتی، اللہ اکبر۔ پھر بولے 4 دفعہ یہ بات اللہ نے ذکر کی۔ پہلی دفعہ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع کر سکتا ہے، نہ نفع نقصان کر سکتا، آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں جن کی مورتیاں بت
تصویریں ان لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تو بیچارے سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ نفع نقصان کرنا تو دور کی بات، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ ظاہری بات ہے کسی کا بھلا کرنے کے لیے اس کی بات سنیں گے تو بھلا کر سکیں گے، دیکھیں گے تو کسی کی حالت کو دیکھ کر، اس کی بیچارگی کو دیکھ کر اس کے اوپر ترس کھائیں گے کہ یار یہ کس حالت میں ہے، اس کے اوپر کوئی رحم کرو۔ کام آنا تو دور کی بات، کسی کی بگڑی بنانا تو دور کی بات، کسی کی مشکل حل کر دینا تو دور کی بات۔ یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، صدیوں گزر گئے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتا کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون چڑھاوا چڑھاتا ہے، کون نظر نیازیں کرتا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کون حاجات لے کر آتا ہے، کون اپنے دل کی باتیں یہاں لے کر آتا ہے اور طواف کرتا ہے، چکر کرتا ہے، یہاں پر آ کر بیٹھا رہتا ہے، ان کو کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی اختیارات کے مالک ہیں۔ اگلی بات، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یہ نہیں کہ ابا جی تو جاہل ہے، میں عالم ہوں، تجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، یہ نہیں کہا۔ کیا بولے؟ یا اباتی، اے میرے باپ، میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، لہذا ہر بندہ تو نبی نہیں ہوتا، مجھے اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، میرے پاس وہی آتی ہے، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بات وہی ہے کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن انداز کیا ہے، بات سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاتبعنی، تو چونکہ میرے پاس علم آیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ کو کامیاب ہونے کے لیے میری پیروی کرنی پڑے گی، میری بات ماننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے آپ باپ ہیں، لیکن آپ کو سیدھا راستہ پانے کے لیے میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میں آپ کا گائیڈ بنوں گا اور آپ کو صراط مستقیم پر لے کر چلوں گا، آپ کو منزل مقصود تک لے جاؤں گا۔ بات سمجھائی؟ اللہ اکبر۔ بنیاد کیا رکھی؟ میرے پاس علم ہے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اس سے علم کی فضیلت بھی سمجھ آتی ہے کہ علم کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکتا ہے، سیدھا راستہ وہ بتا سکتا ہے، جو خود بے علم ہو بیچارہ سیدھا راستہ دوسرے کو کیا بتائے گا۔ اگلی بات، یا اباتی لا تعبد الشیطان۔ اب والد ہیں، ان کو بات سمجھانے کے لیے کہ یہ جو غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارا جاتا ہے، اصل میں یہ شیطان کی عبادت ہے۔ جو غیر اللہ کی مانتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اصل میں وہ شیطان کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جو کسی قبر پہ جا کے جھکتا ہے، اصل میں وہ شیطان کو جھکتا ہے، کیونکہ شیطان کے کہنے پر وہ یہ کر رہا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کے سامنے سے جھکنے سے ہٹا کر غیر اللہ کے سامنے جھکایا جائے، تو جو غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے گویا کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، شیطان کی عبادت اور اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو کہنے لگے یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، غیر اللہ کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے فریاد رکھنا، یہ شیطان یہ ذہن بناتا ہے، اور اس کی یہ کوشش اور اس کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے نکال کر غیر اللہ کی عبادت پہ لگایا جائے۔ تو لہذا آپ شیطان کا کہا مت مانو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو خود رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے، اس کی کوشش یہ ہے، وہ خود بھی نافرمان ہے، جنت سے نکال دیا گیا، جہنم کا اس کو راہی بنا دیا گیا، اور اس کو مہلت ملی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی وجہ سے، اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی غلط کام پہ لگا دے۔ تو لہذا آپ اس کی عبادت مت کریں اور اس کے پیچھے مت لگیں، اس کی یہ کوشش ہے، وہ خود بھی رحمان کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی رحمان کا نافرمان بنا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ لہذا آپ شیطان کا کہا مت مانیں، شیطان کی عبادت مت کریں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت نہ کریں۔ چوتھی بار یا اباتی، پھر ڈرایا بھی، سمجھایا بھی کہ یہ شیطان کی عبادت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر کوئی بندہ رحمان کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے گا، کسی اور سے فریاد کرے گا، کسی اور کا مشکل کشا داتا گنج بخش بنائے گا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے، اللہ کے عذاب سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، فتکون للشیطان ولیا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ بھی شیطان کے دوست نہ بن جائیں،
شیطان جہنم میں جائے گا وہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں نہ لے جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص، کوشش، انداز کس قدر، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیں انداز کتنا شاندار ہے، محبت بڑا انداز ہے، اور بندہ بھی کوئی عام نہیں ہے۔ اس کے اوصاف کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اس کی دعوت کا انداز قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت مل جائے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، آپ اس کو پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، دین کی بات سمجھانا ہے، عقیدے کی بات سمجھانا ہے، لوگوں کو حق بات پہنچانا ہے، کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا، کس کو سیدھے راستے پہ چلانا ہے کس کو نہیں چلانا، یہ آپ نہیں جانتے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، دعوت کا کام کریں، دین کا کام کریں، لوگوں کے ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہ ہو، یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کی۔ باپ کا رویہ کیا تھا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کسی اختیارات کے مالک نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مشکلیں حل نہیں کر سکتے، بگڑیاں نہیں بناتے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر لم تنتہی، چونکہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ جلدی جگڑنے پر اتر آتا ہے، کیونکہ باپ کے پاس دلیل نہیں تھی، ڈگھونسلے تھے، اور شرک ہمیشہ بلا دلیل ہوتا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف خیالات ہوتے ہیں، ڈگھونسلے ہوتے ہیں، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہوتی، دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ تو جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ جگڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ ان معبودوں کے باطل ہونے کو ثابت کیا، تو باپ کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی۔ کہنے لگا ابراہیم تو ہمارے بتوں سے منہ موڑتا ہے، تو ان کے توہین کرتا ہے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار دوں گا، تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا، تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ صحیح سلامت یہاں سے نکل جا۔ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا، تو مجھے اس حالت میں چھوڑ کے چلا جا کہ تو صحیح سلامت ہو، اگر تو نے اپنی ٹانگیں ہاتھ پاؤں بچانے یہاں سے نکل جا، ورنہ میں تیرا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تجھے پتھروں سے سنسار کر دوں گا، تو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال السلام علیک، پھر ابراہیم کا انداز سلام علیک ساستغفر لک ربی، سلام ہو آپ پر، کوئی آگے سے بدتمیزی نہیں کی، اچھا جاؤ جہنم میں جاؤ، کہ جہاں جاتے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو بڑے پیارے انداز میں تمہیں سمجھایا تھا، اور آپ کہتے ہو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں نے آپ کے پاس دلیلیں رکھی تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے اوپر بڑا ہی مہربان ہے، وہ میرے اوپر بڑی شفقت کرنے والا، میری سنتا ہے، میں تیرے لیے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو استغفار کرنے سے منع نہیں کیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ مشرک کے لیے استغفار، اس کی سفارش والا معاملہ نہیں کرنا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اپنی التجا، اپنے معاملات اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیّا، ہاں میں اپنے رب کو پکارنے سے کبھی بھی بد نصیب نہیں ٹھہرا، بدبخت نہیں ٹھہرا، جب بھی میں نے اپنے رب کو پکارا ہے، میرے رب نے میری سنی ہے، میرا مسئلہ حل کیا ہے، میں اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اپنے باپ کے حوالے سے ان کی سیرت کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس طرح آپ دیگر معاملات دیکھ لیں، اولاد کے بارے میں دیکھ لیں، اولاد کی تربیت کے معاملے میں دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام باپ کے ساتھ انداز کیسا تھا اور اپنی اولاد کی تربیت کا انداز کیسا تھا، یہ بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے کے اندر پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے، اور اسماعیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اسحاق علیہ السلام عطا کیے تھے۔ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں عطا کیا تھا۔ بات لمبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں جہاں پر اب یہ مکہ آباد ہے اور لاکھوں لوگ اس وقت، آج کل حج کا موسم ہے، لاکھوں لوگ اس وقت وہاں پر موجود ہے، اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ
کہ اگر اس کو موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کرے، وہاں کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے اور اس حج کے مناسک کو ادا کرے۔ ایک وقت تھا وہ مکہ بے آباد جگہ تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر اللہ کا گھر بننے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک اولاد کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے، اولاد ضرور مانگے لیکن اولاد کے نیک ہونے کا سوال لازمی کرے۔ ایک ہے کہ اولاد ملنے کے بعد اولاد کے نیک بننے کا بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بڑی شاندار دعا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ بندہ 40 سال کی عمر کا ہو جائے، اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ مجھے اپنے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ جو تو نے میرے اوپر نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں، میرے والدین کے اوپر کی ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں۔ کیونکہ 40 سال کے بعد سمجھ لیں اگر کسی بندے کی زندگی پوری بھی، اس کو 70 80 90 سال کی زندگی بھی ملنے والی ہے، حادثاتی موت سے نہیں بھی مرے گا تو الٹی گنتی سمجھنے شروع ہو جاتی ہے بندے کی۔ پہلا بندہ سمجھ لیں گنتی اوپر کو پوری کر رہا ہے، جیسے بندہ قریب پہنچ رہا ہے سمجھ لیں وہ گنتی الٹی شروع ہو گئی کہ اب اتنے ساتھ رہ گئے، اتنے ساتھ رہ گئے ہیں، اب وقت قریب آ گیا۔ تو اللہ نے تعلیم دی، 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ جو تو نے مجھے اولاد عطا کی ہے میرے لیے میری اس اولاد کی اصلاح کر دے، اس کو نیک بنا دے۔ دو باتیں میں اس میں ذکر کرتا ہوتا ہوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ ایک تو اولاد کی اصلاح کی دعا مانگی گئی ہے اور دوسری اس بات کی دعا مانگی گئی کہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ میرے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نیک بنے گی، اس کی نیکی کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ یہ نیک اولاد کا فائدہ ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اصلح لی فی ذریتی، یہ نہیں بولا اصلح ذریتی، نہیں بولا، بولا اصلح لی، اللہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ اولاد کی اصلاح بھی ہو اور اس کی اصلاح کا فائدہ پھر مجھے بھی ملے گا۔ اولاد نیک ہوگی، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، کوئی دین کا عالم ہوگی، دین کا کام کرنے والی ہوگی، نمازی ہوگی، عقیدہ توحید والی ہوگی، کوئی پڑھنے پڑھانے والی ہوگی، دین کی خادم ہوگی۔ جتنی دیر تک یہ دین کا کام کرے گی، کوئی پڑھنے پڑھانے کا کام کرے گی، قال اللہ و قال رسول کا کام کرے گی، اس کا فائدہ اس سے بھی ہوگا اور اس کا فائدہ، اس کی نیکی کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو خیر اولاد کے سے پہلے رب حب لی من الصالحین دعا مانگتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اور اسی طرح پھر اولاد مل گئی تو اس کو ایک زبردست قسم کا اچھا ماحول دینے کی کوشش کی، کہا اے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں پر نہ کوئی آبادی ہے، نہ یہاں پر کوئی فصلیں ہیں، یہاں پر نہ کوئی پانی کا کوئی ذخیرہ ہے، لیکن یہاں پر تیرا گھر بننے والا ہے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر لا کر ٹھہرایا ہے۔ اللہ، ایک اچھا ماحول دینے کی کوشش کی ہے کہ جب یہاں پر تیرا گھر بنے گا میری اولاد اس سے نیک بنے گی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اگر اولادوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں ماحول اچھا دینا ہوگا۔ مسجد کے قریب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں سہولیات یہ ہے جی یہاں پر پانی کی سہولت ہے، ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے، فلاں سہولت ہے، فلاں سہولت ہے۔ قریب کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے نہیں ہے، بچے مسجد میں جائیں گے، قرآن کہاں سے پڑھیں گے، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ بچے مسجد میں جاتے نہیں، دینی ماحول پاتے نہیں ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد قریب نہیں ہے، سویا رہتا ہے۔ سب سے پہلی ترجیح ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اپنے عمل سے یہ دی کہ جہاں پر بھی گھر بناؤ سب سے پہلے بنیاد کس کو بناؤ، مسجد ہے کہ نہیں ہے۔ ربنا انی اسکنت بواد، اللہ ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے غیر ذی زرع، یہاں پر نہ کوئی کھیتی ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عند بیتک المحرم، یہاں پر تیرا حرمت والا گھر بننے جا رہا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے۔ تو پھر اگلی تربیت کے اندر کئی ساری تربیت میں چیزیں ہیں۔ سب سے بنیادی چیز کیا بیان کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے تاکہ یہ نمازی بن جائے۔
سب سے پہلی فکر اولاد کے متعلق یہ ہے کہ یہ اولاد کیا بنے؟ نمازی بنے۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کے متعلق دیگر چیزوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس کی تربیت، معاملات، اخلاق، یہ وہ ساری باتوں کے متعلق سوچنا چاہیے، لیکن اعمال میں سے سب سے چونکہ بنیادی چیز نماز ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات یہ ذکر کی کہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ مقصد یہ ہے یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، نماز پڑھیں۔ دعا کیا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ دعا مانگنی چاہیے، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، نماز میں بھی مانگتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر خیال نہیں ہوتا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان سے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں بھی نمازی بنا، نماز کے اوپر پکا کر دے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اور اس میں اس بات کا بھی درس ہے، اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو، پہلے خود اس راستے کا اختیار کرنا ہوگا، خود اس راستے پر اپنے آپ کو چلانا ہوگا، پھر اولاد اس کام پہ لگتی ہے۔ ابراہیم گھر بنا رہے تھے، کہا بیٹا جی گھر بنانے کا ارادہ ہے، میں اللہ کا گھر بنانے جا رہا ہوں، آپ میرا تعاون کریں گے؟ جی کروں گا۔ اچھا کام، اولاد کو اچھے کام پہ لگانے کے لیے سب سے پہلے خود اچھا بننا ہوگا، ورنہ ایسے اولاد اچھے کام نہیں کرتی، گھر میں سویا ہوا ہو اور بیٹا اٹھ کے نماز پڑھنے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں جی بچے یہاں پر سے جاتے ہیں، چھٹیوں میں جاتے ہیں، گھر میں جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ ایک بار اس میں نے پوچھا گھر میں کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ والد صاحب پڑھتے ہیں؟ کہ یار وہ تو نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا سارے گھر والے سوئے ہوئے ہوں، چھوٹا بچہ اٹھے اور جا کر مسجد میں ہمارا وہ اتنی تربیت یافتہ ہو کہ اس کو سارے کا سارا ماحول نظر انداز ہو جائے، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گھر میں بڑے نماز پڑھیں گے، بڑے اٹھیں گے، مسجد میں جائیں گے، بچہ بھی جائے گا۔ گھر میں سارے سوئے ہوئے ہوں اور بچے سے امید رکھی جائے کہ بچہ جائے، چونکہ مدرسے میں پڑھتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لہذا یہ اتنا اس کو تربیت یافتہ ہو کہ سارے سوئے ہوئے ہوں اور یہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس کو ماحول دینا ہوگا، بڑوں کو نمونہ بھی بننا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نمونہ پیش کیا، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، اللہ نے کہا ابراہیم مطیع ہو جا، جو میں کہتا ہوں وہ کرنا، کہا اللہ جو تو کہے گا وہ کروں گا۔ نمونہ پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ نے کہا جو ہم نے کہا وہ ابراہیم نے کیا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ وہ تھا، ابراہیم نے کہا بیٹا خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہا افعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ کا آپ کو حکم ہے آپ کر جائیں، آپ مجھ کو کوئی چون چرا کرنے والا نہیں پائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا، ابراہیم خود ایک نمونہ اپنے آپ کو پیش کیا، پھر بچے بھی بات مانتے ہیں، بیوی بھی بات مانتی ہے۔ قربان جائیں، ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، بیوی پیچھے آتی ہے کہتی ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اس جگہ پر چھوڑ کر جہاں کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہو؟ ابراہیم اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ کہیں بچے کی محبت، بیوی کی محبت غالب نہ آ جائے اللہ کی محبت پر۔ قربان جائے، کیا اللہ سے محبت کرنے والا بندہ تھا، کیا اطاعت والا بندہ تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا یہاں بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا جا، چلے گئے، جو اللہ نے کہا وہ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں قربانی۔ قربانی کا فلسفہ، یہ قربانی نام ہی اس چیز کی ہے کہ جو اللہ کہے وہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا قربان کر دے، اللہ نے کہا بیٹا قربان کر دے، جی کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا 80 سال کی عمر ہے ختنہ کروا دے، جی کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا جو اللہ نے کہا اللہ اس جگہ پر چھوڑ کے چلا جائے۔ بیوی کہتی ہے، آوازیں دیتی ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ آخر بیوی کہتی ہے کس کے سہارے؟ اللہ امرک بہذا، الفاظ پہ غور کریں، یہ جو آپ کام کر کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اشارہ کیا کہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا۔ کیا بیوی کی بھی تربیت ہے، کہتی ہے اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم سے کر رہے ہو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، جس کے حکم سے کر رہے ہو اس کو پتہ ہے، اس کو ہمارا پتہ ہے، اس نے حکم دیا بیوی کو چھوڑ کے آ جا، بچے کو چھوڑ کے آ جا، اس کے حکم سے کر رہے ہو، کیسے ممکن ہے ضائع کر دے ہمیں؟ کیا توکل ہے، کیا بھروسہ ہے بیوی کا بھی کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کی وجہ سے کام ہو رہا ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، آبادی کا انتظام بھی ہو گیا، وہ پھل آپ کو مکے میں ملتے ہیں، وہ چیزیں مکے میں ملتی ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو مکہ میں ملتی ہے، سارا انتظام اللہ نے کر دیا۔ اذن لا یضیعنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ تھے، اللہ اکبر، اپنی اولاد کی بڑی فکر کرنے والے تھے،
اللہ سے دعا کرتے تھے، بچوں کو جمع کیا، کہا یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھو تمہارا دین اسلام ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے، ہدایت پہ لگایا ہے، میں تمہیں نصیحت کر کے جاتا ہوں، تم مرتے دم تک اپنے آپ کو مسلمان رکھنا، اللہ کی اطاعت میں رکھنا، اللہ کی فرما برداری میں رکھنا، تمہاری زندگی میں کوئی لمحہ اللہ کی اطاعت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اس لمحے تمہاری موت آ جائے، لہٰذا جب بھی تمہیں موت آئے اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کا کہا ماننے والے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہ ہو۔ یہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے، کوئی تمہاری زندگی میں وقت ایسا نہیں آنا، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے، کسی ایسا کوئی مرحلہ تمہاری زندگی میں نہ ہو کہ اس وقت تم اللہ کی اطاعت سے خالی ہو، اللہ کی اطاعت سے باہر ہو اور تمہیں موت آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مرتے دم تک اپنے آپ کو اسلام پر ثابت رکھنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے، وارزقہم من الثمرات، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کس قدر ان کے اندر دین کی محبت تھی، اپنے بچوں کے لیے رزق کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا کر لعلہم یشکرون، اللہ پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ یہ اللہ کا شکر کرنے والے بنے، اللہ کا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ قربان جائیں پھل مانگا ہے، روزی مانگی ہے، لیکن اس میں بھی غالب جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ دینی پہلو غالب ہے، اللہ روزی کھائیں، رزق کھائیں، پھل کھائیں، مقصد کیا ہے اس کا؟ تیرا شکر ادا کرے، تیری عبادت کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، بندہ کچھ بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کوئی تاجر بنتا ہے، ذہن یہ ہو کہ میں ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کر اسلام کا خادم بنوں گا، یقیناً یہ بات بھی اسلام میں شامل ہے۔ اس کا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اس کا تاجر بننا، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، دنیا کی محبت اس پہ غالب نہیں ہے، دین کی محبت غالب ہے، تو وہ تاجر بھی، اس کا تاجر کا یہ کاروبار کرنا، اس کا ڈاکٹری والا پیشہ اختیار کرنا، یہ بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا، دین بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یہی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ ان اوتی رضی وان لم یؤت لم یرضى، درم و دینار کا، روپے پیسے کا بندہ یہ ہلاک ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا جس کا مقصد روپے پیسہ ہے، بس مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو ناشکری، بس گرے شکوے، جو روپے پیسے کا غلام ہے، جس کی سوچ روپے پیسے کے گرد گھومتی ہے، جو ہر وقت 2 جمع 2 کے چکر میں رہتا ہے کہ کس طرح دن چڑھے اور میں امیر ہو جاؤں، ہر وقت اسی بات کے چکر میں رہتا ہے، کسی سے جوڑتا ہے پیسے کی خاطر، کسی سے توڑتا ہے پیسے کی خاطر، کسی سے ملتا ہے تو پیسے کی خاطر، جو مفادات کا غلام ہے، روپے پیسے کا غلام ہے، کسی کی اطاعت پیسے کی خاطر، کسی سے تعلق پیسے کی خاطر، اخلاق پیسے کی خاطر۔ اللہ فرمایا ایسا بندہ جس کا سارا کچھ روپے پیسہ ہے، روپے پیسے کا غلام ہے، اس کی سوچ روپے پیسے کے گرد گھومتے، یہ بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو گلے شکوے، نہ شکریہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تربیت کی، وارزقہم من الثمرات، اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے، پھل کھا کر، تیرا رزق کھا کر، تاکہ تیرا شکر ادا کرے، تیری بندگی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے، اللہ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اپنی بھی فکر ہے اور اپنی آل اولاد کی کس قدر فکر ہے، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری آنے والی نسل کو غیر اللہ کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ اس میں اس بات کی اہمیت بھی سامنے ہے کہ عقیدہ توحید کتنی بڑی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اور صرف اپنے بارے میں نہیں، اپنے آنے والی نسل کی فکر کر رہے ہیں کہ ان کو عقیدہ توحید کی سمجھ ہونی چاہیے، دین کی سمجھ ہونی چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یہ آنے والی نسل میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اگر غلط کام پہ لگ گئی، اس میں میرا عمل دخل ہوا تو یہ میرے لیے وبال بن جائے گی۔ اللہ سے اس بات کی دعا کرتے تھے، اللہ مجھے بھی غیر اللہ کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ بعض لوگ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں ہدایت ملی، ہم ہدایت یافتہ ہی ہیں جی، بلکہ کئی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ کہتے ہیں ہم پہلے بے ہدایت ہیں۔ وہ بھئی ہر چیز میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا، اس کے اوپر استقامت عطا کر۔
ہر چیز میں ہمیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ نے اہل علم کے متعلق فرمایا جو علم والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دے دی ہے، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا. یہ اللہ نے عام لوگوں کی بات نہیں کی، اہل علم کی بات ہے، جس کے پاس انعام زیادہ ہے، جس کے پاس عقیدہ توحید کی سمجھ زیادہ ہے، جو دین پر چلنے والا ہے، اسی حساب سے اسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ ہدایت دی ہے، سیدھا راستہ دیا ہے، اللہ ٹیڑھا نہ کر دینا، دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ کو ملنے والے ہوں گے، آپ کبھی ان کی حالت دیکھیں، پہلے بہت اچھی حالت تھی، اب حالت ان کی بڑی خراب ہوتی ہے. خود ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، بعض اوقات معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایمان ایسے لگتا ہے جیسے بڑا بلند ہو گیا ہے، اونچا ہو گیا ہے، پتہ نہیں بڑا ایمانی کیفیت اچھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بالکل دل ایک مردہ قسم کا ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. پیارے نبی کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. یہ پیارے نبی دعا کر رہے ہیں، یا دلوں کو پھیرنے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف پھیر دے، مجھے اپنا اطاعت گزار بنا دے، فرما بردار بنا دے، میں تیری اطاعت کرنے والا بن جاؤں. اپنی امت کو یہ درس دیا. آپ کو تو وہ خدشہ نہیں تھا، اصل میں امت کو درس ہے کہ امت کو یہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگنی چاہیے. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، میرے دل کو اپنے اسلام کی طرف، اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف پھیر دے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی بات کی فکر کرتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے، اللہ اس اولاد کو توحید کی سمجھ دینا، توحید پر زندہ رکھنا، توحید پر مارنا. اور باقی معاملات میں بھی دم کیا کرتے تھے، صبح شام قربان جائیں. کتنی فکر ہوتی تھی اپنے بچوں کی. ہمیں اپنے بچوں کے دینی معاملات کی اتنی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صبح شام دعا کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. فرمائیے وہ کلمات ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، پیارے نبی ان کلمات کے ساتھ حسن حسین پر دم کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے جی ان کو نظر لگ جاتی ہے، یہ مسئلہ بن جاتا ہے، یہ مسئلہ بن جاتا ہے، کہا نہیں مانتے، چڑچڑاپن ان کے اندر ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے اوپر ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. اور فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جو ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل پر پڑھتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں تمہیں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. قربان جی، اللہ بچانے والا ہے، کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان، ہر قسم کے شیطان کے شر سے، اور ہر موذی چیز کے شر سے، اور ہر نظر جو لگ جانے والی نظر ہے، نقصان پہنچانے والی نظر ہے، اس کے شر سے میں تمہیں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. تو یہ بڑی شاندار دعا ہے. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے، ایک پوری امت ہے. ان کی سیرت ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی سارے پہلو ہیں. ان میں سے ایک پہلو یہ قربانی والا بھی ہے جو ہم کرتے ہیں. اور قربانی کا اصل مقصد بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کہے وہ کرنے کے ہم عادی بن جائیں، بس یہ مقصد ہے. قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے. اللہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم قربانی کرتے ہو، یہ قربانیوں کا گوشت، ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ کا مقصد تمہارا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے، اللہ کو جو چیز دیکھنی ہوتی ہے، وہ تمہارا تقوی ہوتا ہے. اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، جہاد فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے. اور اسی مقصد کے لیے ہم یہ قربانی کا عمل کرتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم اللہ کی ہر بات ماننے والے بن جائیں. یہ قربانی کا بنیادی مقصد ہے. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ ایک دو اعلان ہے بھائی. ایک تو یہ گلشن فرید کالونی کے اندر ایک مسجد رحمت مسجد زیر تعمیر ہے. اس میں ایک لینٹر بچیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے. 2 کمرے بنائے جا رہے ہیں.
تو اس حوالے سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد مسجد کے حوالے سے تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوسرا یہ اعلان ہے عید کی نماز کے حوالے سے، عید کی نماز پلے گراؤنڈ میں 6:45 پر ادا کی جائے گی، 6:45 پر پلے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے، ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے، اس کی فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی عمل سال کے ایام میں جو بندہ کرتا ہے، وہ عمل اگر ان 10 دنوں میں کیا جائے تو وہ باقی دنوں سے افضل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ان 10 دنوں میں 2 رکعتیں نفل پڑھتا ہے، تو سال کے باقی جتنے بھی دن ہیں ان میں اگر بندہ یہ 2 نفل پڑھے گا تو ان 2 دنوں کے نفل باقی دنوں سے افضل ہیں۔ کوئی دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا، قرآن کی تلاوت کا، صدقہ خیرات کا، ذکر و اذکار کا، اللہ کی تکبیر تحمید بیان کرنے کا، بالخصوص تکبیرات کے حوالے سے جب چاند نظر آ جائے اس وقت تکبیرات کہنی شروع کر دے، اور بالخصوص جب 9 کی صبح ہو اس وقت سے لے کر 13 کی شام تک بطور خاص تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر، اور بلکہ 13 دنوں تک۔ اور اسی طرح اس میں عرفہ کا دن ہے، 9 ذو الحجہ کا دن ہے، اس کی متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ بدھ کے دن، بلکہ کوشش یہ کرے بندہ کہ باقی دنوں کے اندر بھی ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ ایک حدیث میں ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، تو بالخصوص عرفہ کا روزہ اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے اس سے۔ تو عید سے ایک دن پہلے جو عرفہ کا روزہ ہے اس کا بطور خاص اہتمام کریں، باقی دنوں میں بھی کوشش کریں وہ بھی روزہ رکھنے کی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا